إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن رواه البخاری۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم لوگ دین کے ایک اہم چیز کے بارے میں جانیں گے۔ یہ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک تمام چیزوں کی رہنمائی یہ دین کرتا ہے۔ یہ ہمیں کہیں بے یار و مددگار یہ دین نہیں چھوڑتا۔ جہاں بھی کوئی ہمیں پریشانی لاحق ہو، ہم کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، بھلا وہاں کیسے یہ دین ہمیں چھوڑ سکتا ہے کہ ہماری رہنمائی نہ کرے۔ اس وقت اس زمانے میں لوگ پریشان حال رہتے ہیں، یہاں تک کہ ڈپریشن کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا حواس، ان کا شعور اور ان کا دماغ کام نہیں کرتا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ وہ دو راہے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ دنیا دو راہے پہ کھڑی ہو تو کھڑی ہو، اسے کچھ نہ سوجھے تو نہ سوجھے، لیکن ہم اہل اسلام، ہم مسلمان ہونے کے ناطے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ہمارا دین، ہمارا اسلام
ہر جگہ، ہر وقت، ہر مکان، ہر زمان، ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور جب اس طرح کے معاملات آ جائیں تو ہمارے پاس ضابطہ ہوگا، کیونکہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے دین اسلام۔ تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈپریشن میں چلے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ لاعلمی اور اپنے دین سے جہل کی وجہ سے، اپنے دین کے بارے میں ہم جانکاری نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہماری پریشانیاں کم نہیں ہوتی ہیں۔ اسی ہفتے میں میری بات ہو رہی تھی ایک صاحب سے، اور اس دوران کسی کام کے بارے میں وہ متردد تھے، کریں نہ کریں، تو میں نے ان سے کہا کہ اس معاملے میں بہتر یہ ہوگا کہ ہمارا دین ہمیں رہنمائی کرتا ہر جگہ، اور یہاں بھی رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم استخارہ کر لیں۔ آپ استخارہ کر لو اور اس کے بعد اللہ کو سونپ دو، پھر اللہ انشراح صدر کرے گا، اور اس کے لیے اگر وہ چیز بہتر ہوگی آپ کے لیے تو وہ میسر کرے گا، آسانی اس میں پیدا کرے گا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، آج کا یہ موضوع اور اس استخارے پہ بات اس لیے ہوئی اور کرنا چاہا کہ ہمارے اس بھائی نے تعجب کیا کہ استخارہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا کریں۔ اب یہ بتائیے کہ جب ہم مسلمان، ہم دین اسلام کو ماننے والے لوگ، ہماری زندگیوں میں جو اسلام اور جو دین جگہ جگہ رہنمائی کرتا ہے، وہ رہنمائی ہی ہمیں پتہ نہیں، وہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کون سا قدم اٹھانا چاہیے۔ وہ حیران و پریشان وہ مسلمان جس کے پاس دین کا خزانہ ہے اور رہنمائی موجود ہے، نسخہ کیمیا موجود ہے، وہ حیران و پریشان ہے۔ وہ تعجب کر رہے تھے، انہیں استخارہ نہیں پتہ تھا کیا ہے، کیوں کیا جاتا، کیسے کیا جاتا ہے۔ اب جب یہ حال ہو ہمارا تو پھر ہم اپنے ہی دوشی ہیں، گنہگار ہیں کہ صحیح موقع پہ ہم دین کے رہنمائی نہیں حاصل کر پاتے ہیں، دین کو ہم جانتے ہی نہیں۔ ہمیں ہمارا دین بتلاتا ہے کہ جب حیران و پریشان ہو، جب دو راہے پہ کھڑے ہو، کوئی فیصلہ نہ لے سکو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، استخارہ کرو۔ اور اسی ضمن میں آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ضروری ہے کہ ہمارے لوگ اور ہم اپنے دین کی رہنمائی نہیں جانتے۔ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی بد نصیبی کی بھی بات ہے۔ ابھی ایک آیت تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین اس کے اندر فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اے لوگو، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، ناپسند ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگوں دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، ناپسند ہو، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگے، چمکدار لگے، لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اس سے کیا پتہ چلا
کہ کچھ چیزیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں، پسند میں آتی ہیں، بہتر لگتی ہیں، اور وہ آپ کے حق میں اچھی نہیں ہوتی ہیں، اور جو چیز آپ کو ناپسند ہوتی ہے وہ اللہ کہتا ہو سکتا ہے بہتر ہو۔ کیوں؟ اللہ کو علم ہے، غیب کا علم صرف اللہ جانتا، ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طلاق کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے متقی بندے بن کے دیکھو، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور اسی میں آگے اللہ نے اسی آیت میں فرمایا، کہا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لے، بھروسہ کر لے، اللہ کو سونپ دے اپنے معاملات کو، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے میرے بندو، اے انسان، تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے، تمہاری جانکاری بڑی محدود ہے، ساری چیزوں کا علم تو میرے پاس ہے، غیب کا جاننے والا میں ہوں، یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب معاملات سمجھ میں نہ آئیں تو اللہ کو سونپیں ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ رہنمائی ہمارا دین کرتا ہے کہ ہم استخارہ کریں، ہم استخارہ کریں۔ اور استخارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی جانتے ہیں؟ خیر طلب کرنا، خیر بھلائی طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، استخارہ کا یہی معنی ہے، یہی مطلب ہے۔ اسی لیے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، 1162 نمبر حدیث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ، ہم کو سکھاتے تھے، ہم لوگوں کو، ہم صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ سکھاتے تھے، استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ کیسے؟ اہتمام دیکھیے، کما یعلمنا السورہ من القرآن، جیسے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاتے تھے، قرآن کی صورتیں پڑھنا سکھاتے تھے، اس کے معنی مفہوم سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، اس کے احکامات سمجھاتے تھے، اسی طرح سے تمام امور میں، تمام چیزوں میں ہمیں استخارہ بھی سکھاتے تھے اللہ کے نبی۔ موازنہ دیکھیے، وہ عظیم کتاب جس پر اس دین کی بنیاد ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اس کو جس طرح سے اللہ کے نبی سکھاتے تھے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ ہمیں سکھاتے تھے۔ اب استخارے کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ، اس کی اہمیت کا اس سے پتہ چلا کہ جیسے قرآن کو اہمیت دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سکھاتے تھے اپنے صحابہ کو، اسی طرح سے استخارہ سکھاتے تھے۔ بہت اہم بات جو ہے جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، اور آج کے ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے استخارہ کیا ہے۔ جب استخارہ ہی نہیں پتہ ہے، جب میں نے کہا اپنے ساتھی کو استخارہ کر لے، تعجب میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے، کیا ہے، کب کیا، کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اب مسلمان جب اس استر کا ہو گیا، اس کا معیار یہاں تک گر گیا کہ جو دین رہنمائی اسے جگہ جگہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے کہ ہمیں اسی طرح سے استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن، اور تمام چیزوں میں صحابی کہتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی کوئی مطلب چیز ایسی
آپ ہم حقیر سمجھ لیں کہ اس چھوٹی سی چیز میں کیا استخارہ کرنا، نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا اس میں بہت بڑی مصلحت چھپی ہو، اس چھوٹی سی چیز میں بڑی مصلحت ہو جو ہمیں نہ پتہ ہو۔ تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ہم احدکم الامر، اگر کوئی کسی تم میں سے کسی چیز کا، کسی کام کا ارادہ کر لے تو اسے چاہیے فلیصلی رکعتین من غیر الفریضہ، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ لے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھ لے فرض نماز کے علاوہ، یعنی نفل نماز۔ ثم لا یقل، پھر چاہیے کہ وہ کہے، اس کی ایک دعا ہے، ابھی دعا بتلاتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی بتلائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز نہیں، اس کے علاوہ 2 رکعت نفل کی نماز پڑھ لے، جب معاملہ پھنس جائے، سمجھ میں نہ آئے، تردد ہو، اسے 2 راہے پہ کھڑا ہو انسان، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے فرض نماز کے علاوہ، اور اس کے بعد اس 2 رکعت کے بعد یہ دعا کرے۔ یہ اہمیت استخارہ کو ہے دین کے اندر۔ اور جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن سکھاتے تھے ویسے اللہ کے نبی ہمیں استخارہ سکھاتے تھے، اور ہم مسلمان آج جانتے نہیں استخارہ کیا ہے۔ تو بتائیے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہم خیر تک کیسے پہنچیں گے؟ استخارہ کا معنی میں نے بتلایا کہ خیر کو طلب کرنا، خیر مانگنا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں استخارہ کیا تو خیر کے راستے پہ کیسے پہنچیں گے؟ کیسے ہمیں ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے، ہم اسے خود نہیں اخذ کرتے ہیں، ہم اسے جانتے نہیں، اسے اپناتے نہیں اس طریقے کو جس کی اتنی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں تھا۔ اور ایک بات سن لیجیے، استخارہ کن چیزوں میں کرنا ہے، کس چیز میں کرنا ہے، یہ بھی جان لیں۔ معاملات دین کے جو احکامات ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ ان 5 چیزوں سے الگ نہیں ہیں، یا تو وہ فرض ہیں، واجب ہیں، اور سے سنیے، دین کی چیزیں یا تو فرض ہیں، واجب ہیں، اور یا تو مستحب ہیں، یا تو مباح ہیں، یا تو حرام ہے، یا تو مکروہ۔ ٹھیک، یہ 5 نوعیت دین کے کاموں کی ہوتی ہے۔ اب ہمیں استخارہ کس میں کرنا ہے؟ کیا واجب چیز میں کرنا ہے؟ فرض چیز میں کرنا ہے؟ نماز فرض ہے، نماز میں استخارہ نہیں ہے، کیا آپ اس میں استخارہ کرو گے کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ نہ، یہاں نہیں استخارہ ہے۔ مستحب چیز جیسے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے، جیسے نکاح ہی کا مسئلہ لے لیں، مستحب ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس، اللہ کے نبی نے استحباب دلایا، شوق دلایا، تو مستحب ہے۔ اور یہ اور مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں آپ جائیں گے، مسائل پڑھیں گے تو کچھ لوگوں کے لیے تو مستحب ہے جنہیں اپنے نفس پر خوف نہیں کہ زنا میں واقع ہو جائیں، برائی میں، لیکن جن لوگوں کو ڈر ہو کہ ہم سے جو ہے زنا ہو جائے گا، گناہ کا کام ہو جائے گا، ہلاکت کے راستے پہ ہم چلے جائیں گے، تو ان کے لیے یہ نکاح واجب بھی ہو جاتا ہے، شادی۔ تو میں مستحب کہتا ہوں کہ جیسے مستحب ہے عام اس کا جو ہے حکم شادی کا، تو مستحب چیز جو بھی ہے اس میں یہ نہیں کہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس وقت شادی تو آپ کو کرنی ہے کیونکہ مستحب اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس کی نوعیت میں بتاتا ہوں، اس میں ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی سے کروں کہ نہ کروں، اس خاندان میں کروں کہ نہ کروں، وہ انتخاب میں ہو سکتا ہے، حکم میں نہیں کہ شادی کروں نہ کروں، نہیں، کیونکہ مستحب ہے۔ تو فرض میں آپ استخارہ نہیں کر سکتے، آپ مستحب میں نہیں کر سکتے، اچھا فرض میں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ کنڈیشن ہے نا کہ اس لڑکی سے کریں یا نہ کریں،
اس خاندان میں کریں یا نہ کریں، اس میں استخارہ کر سکتے ہیں، شادی کرنے میں نہیں، شادی تو مستحب ہے۔ اسی طرح سے فرض کی چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ آج موسم کس کا ہے؟ حج کا۔ حج فرض ہے جس کے اوپر استطاعت ہو جائے، طاقت ہو، اور رکن بھی ہے دین کا۔ تب آپ کے پاس اگر آپ کے اوپر فرض ہو گیا حج، آپ مستطیع ہو گئے، اللہ نے آپ کو دے دیا دھن دولت، اب آپ کے اوپر حج فرض ہے، تو آپ کیا اس پہ استخارہ کریں گے کہ حج پہ جاؤں کہ نہ جاؤں؟ نہیں، اس میں استخارہ نہیں ہے، یہ فرض چیز ہے، دین کا رکن ہے، اسے آپ کو کرنا ہے، اس میں استخارہ نہیں۔ کنڈیشن میں نے بتلایا کہ ہے۔ اب دیکھیے، آپ اس میں استخارہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ساتھی کا انتخاب کون سا کریں، کس کے ساتھ جائیں۔ کئی لوگ جا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہمارے ساتھ آپ چلیں، ٹور کے پیکیج ہے، کوئی بہت اچھا عالم ہے، بڑی اچھی رہنمائی کرتا ہے، اس میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ جائیں، کون ہماری اچھی رہنمائی کرے گا۔ وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، کون جو ہے دین کے کاموں پر اور اطاعت اور فرما برداری پر معاون ہوگا ہمارا حج کے سفر کے دوران، اور کون غافل ہوگا اور اپنی غفلت کے ساتھ ہمیں بھی پھنسا لے گا، اس میں استخارہ کر سکتے ہیں۔ اس فرض چیز کے بارے میں جو حج فرض ہے اور اسی کا موسم چل رہا ہے، اس میں استخارہ نہیں، تو فرض میں استخارہ نہیں، مستحب میں استخارہ نہیں، مباح چیز، تیسری چیز مباح میں ہے استخارہ۔ یہی جائز جو ہے اس کو کریں تو نہ کریں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں استخارہ ہے، بنیادی چیز اس میں استخارہ ہے۔ لیکن مستحب اور فرض چیزوں میں جو آپ استخارہ کریں گے، وہ چوائس کے بارے میں کہ اس ساتھی کا انتخاب کریں، جیسے میں نے حج کا دیا، رشتے کا مطلب نکاح کا میں نے کہا کہ اس لڑکی سے کریں یا نہ کریں، اس خاندان میں کریں یا نہ کریں، اس گاؤں اس جگہ کریں یا نہ کریں، یہ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ایسا، لیکن اس عمل کے بارے میں نہیں۔ اسی طرح سے حرام چیز ہے، اب حرام چیز کے بارے میں آپ استخارہ کرو گے، وہاں تو حکم ہے شریعت کا اسے چھوڑنا ہے۔ اب آپ استخارہ کرو کہ شراب چھوڑ دیں کہ نہ چھوڑیں، یہاں استخارہ نہیں ہے۔ تو یہ احکامات بھی ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں پتہ نہیں مکروہ چیز ہے، اسے چھوڑنا، اسے بچنا ہے، وہاں استخارہ نہیں ہے کہ اس کو کریں نہ کریں، نہیں کرنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ 5 چیزیں، 5 باتیں ہیں شریعت میں، اس سے الگ شریعت کے احکامات نہیں ہیں۔ تو مباح چیز میں استخارہ کرنا اور مستحب اور فرض چیزوں میں جو کرنا ہے، اس کی نوعیت میں نے بتلا دیا کہ کیسے کریں گے۔ ساتھی کے انتخاب میں حج میں کریں، یا جو ہے نکاح آپ کر رہے ہیں تو لڑکی کے انتخاب میں، باقی وہ کام نکاح تو کرنا ہی آپ کو جو ہے۔ تو مباح چیز میں، صرف اور صرف مباح چیز میں، مثال کے طور پہ آپ ایک گھر خرید رہے ہیں، ایک دکان خرید رہے ہیں، یا بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں، سب مباح ہے نا۔ اب اس میں آپ استخارہ کریں گے کہ میں لوں یا نہ لوں، یا اس کے ساتھ پارٹنر رہوں کہ نہ رہوں، اس کو بناؤں پارٹنر کہ نہ بناؤں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں آپ استخارہ کریں۔ مباح چیز میں بہت ساری اور پریشانیاں، ہم غم اور ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن کا ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس میں ہمیں استخارہ کرنا چاہیے مباح چیزوں میں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے دین اسلام کی، ہم مسلمانوں کے ساتھ، ہم اہل اسلام کے ساتھ، کہ جب دو راہے پر مسلمان کھڑا ہو اور اسے کوئی راستہ نہ سوجھے تو اللہ کے حضور میں حاضر ہو، 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد میں اللہ کے حضور میں دعا کرے، اس کے بعد اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ چیز میسر ہو جائے گی، انشراح صدر اللہ تعالیٰ کر دے گا، آپ کا سینہ کھل جائے گا، آپ مطمئن کر دے گا۔
لوگ کہتے ہیں خواب آتا ہے، یہ نہیں، غلط چیزیں بہت رواج میں ہیں کہ استخارہ کریں گے سونے سے پہلے، کوئی وقت اس کا متعین نہیں ہے کہ سونے سے پہلے آپ کر کے استخارہ سو جائیں پھر خواب آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے آپ دعا جب کرتے یہی تو کہ اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا، اگر یہ چیز میرے لیے بھلی ہے تو میرے لیے مقدر کر دے اور آسان کر دے، یہی تو دعا کرتے ہیں اس میں، اور اگر بری چیز ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، کیونکہ تو علام الغیوب جاننے والا ہے، میں جانتا نہیں، اس لیے میری رہنمائی کر اس بھلائی کے طلب میں۔ استخارہ کا معنی میں نے بتلایا کہ بھلائی خیر کا طلب، یہ اس کا معنی ہے استخارہ کا۔ تو جب ہم اللہ کو سونپ دیں گے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ متعین کر دے گا، معین کر دے گا، آسان کر دے گا۔ مثال کے طور میں نے کہا بزنس کے بارے میں، ایک دکان خرید رہے ہیں، پلاٹ خرید رہے ہیں آپ، اب اگر اللہ کو منظور ہوگا، آپ نے استخارہ کر لیا ہے تو وہ چیز آسان کر دے گا، میسر کر دے گا، اور اگر بھلی نہیں ہوگی آپ کے حق میں تو کوئی نہ کوئی اڑچن پھنس جائے گا، تو آسان نہیں ہوگا اس کا راستہ، وہیں رک جائے گا۔ مثلا آپ کا سودا جو ہے وہاں رک جائے گا، سودے میں کوئی ایسی بات اور ایسا موڑ آ جائے گا، ایسی پیچیدگی آ جائے گی کہ وہ سودا نہیں ہو پائے گا۔ دین لین میں جو ہے معاملہ اٹک جائے گا کہ اتنا لیں گے، آپ کہیں گے اتنا دیں گے، تو کہیں نہ کہیں وہاں بھلائی نہیں چھپی ہے آپ کے حق میں، اللہ رب العالمین کا فیصلہ سمجھ کر کے آپ اس سے ہٹ جائیں گے، اللہ آپ کو اس سے پھیر دے گا اور اس چیز کو آپ سے دور کر دے گا۔ یہ ہے استخارہ کی برکت۔ ہر موڑ پر یہ اسلام، یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اسی ہفتے میں جب میرے ایک ساتھی کو یہ پتہ نہیں تھا، جب میں نے رہنمائی کی کہ آپ استخارہ کر لیجئے، نہیں پتہ تھا، تعجب ہوا مجھے، اور پھر میں نے ٹھان لیا کہ جمعے میں خطبے میں اس بات کی طرف کچھ باتیں ہوں گی تاکہ ہمارے لوگ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے دین کے رہنمائی کیا ہے ہمارے لیے۔ ہم کیوں جائیں ڈپریشن میں، ہم حیران و پریشان کیوں ہو، ہم دو راہے پر کیوں کھڑے ہوں؟ بھائی مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں، ہمارے پاس دین کا خزانہ اور پوری زندگی کا دستور اور ضابطہ موجود ہے کہ جب آپ کو یہاں پریشانی لاحق ہو تو آپ یہ قدم اٹھائیں، وہاں ہمیں وہ چیز اپنانی چاہیے۔ یہ ہماری جہالت ہے، ہماری لا علمی ہے دین سے کہ ہم اس سے دور ہیں، ہم نہیں جانتے اور اسی لیے پریشان ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا ہم لوگ خیال کریں اور اپنی زندگیوں میں جہاں ہمیں الجھن پریشانی لگے وہاں ہم اللہ کے دربار میں رجوع کریں، استخارہ کریں۔ جابر ابن عبداللہ کی روایت یاد کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جیسے آپ قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سے استخارہ سکھاتے تھے ہمیں، صحابہ کرام کو۔ تو ہے نا اس کی اہمیت دین میں، بہت بڑی رہنمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اسے ہم لوگ سمجھیں۔ اور وہ دعا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی سکھائی ہے وہ یہ ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایسے سکھاتے تھے ہمیں جیسے قرآن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی کسی چیز کا ارادہ کر لے، اس کو ٹھانے، تو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ، یعنی نفل نماز، اور اس کے بعد وہ کہے، یعنی یہ دعا کہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم، اللہ ہی تو جانتا ہے غیب کو، تیرے علم کے ذریعے میں بھلائی چاہتا ہوں تجھ سے، یہ دعا ہے۔ وہ استقدرک بقدرتک، اور میں قدرت چاہتا ہوں، میں طاقت چاہتا ہوں، قدرت چاہتا ہوں تیرے قدرت کے ذریعے،
تیرے قدرت کے واسطے سے میں جو ہے قدرت چاہتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور تیرے فضل عظیم سے میں سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیوں؟ اس لیے کہ تو ہی قادر ہے ہر چیز پہ، ہم نہیں قادر ہیں، مجھے قدرت نہیں اللہ، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، اس لیے تیری قدرت سے، تیرے فضل سے ہم چاہتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں، بھلائی طلب کرتے ہیں۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور تو جانتا ہے چیزوں کو اور میں نہیں جانتا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو علام الغیوب ہے، اے اللہ تو غیب کو جاننے والا ہے، کوئی غیب کو نہیں اللہ کے سوا، تو یہ دعا کرنی ہے، اللہ تو غیب کو جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ چیز، ان ھذا الامر، یہ چیز، اب کون کس چیز کے بارے میں، کس امر کے بارے میں آپ استخارہ کر رہے ہیں، اس کا نام لیجئے آپ وہاں اس دعا میں، ان ھذا الامر، یہ معاملہ جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں، اس معاملے کا آپ اس دعا کے درمیان آپ جو ہے نام لیں گے، کہ جیسے آپ نے کہا، مطلب وہ کہیں گے کہ زواج من ہذہ البنت، یعنی اس لڑکی سے، میری شادی اس لڑکی سے کرنا، وہی تو معاملہ ہے جیسے آپ نے اس میں استخارہ کیا۔ یا تجارت کے بارے میں کہ میرا تجارت کرنا فلاں کے ساتھ، یا میرا خریدنا دکان مکان، اس چیز کا آپ جو ہے وہاں نام لیں گے، تو وہاں دعا میں کہا کہ ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہ چیز، اور اس کا آپ نام لیں گے۔ خیر لی، میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، میرے دین میں کے معاملے میں، اور میری جو ہے زندگی کے دنیائی معاملے میں، وعاقبت امری، اور میرے آخرت کے معاملے میں، تو میرے جو ہے دین، میری دنیا اور میرے آخرت کے معاملے میں اگر یہ چیز اللہ تو جانتا ہے کہ بہتر ہے، تو فقدرہ لی، تو اللہ تو اس کو مقدر کر دے میرے لیے اسے مقدر کر دے، ویسرہ لی، اور اسے میرے لیے آسان کر دے۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، میرے حق میں، میری دنیا بھی سنورے گی، میری آخرت بھی اس سے بنے گی، میرا دین بھی جو ہے بچا رہے گا، اس کا سودا نہیں ہوگا، تو اللہ یہ میرے لیے مقدر کر دے، یہ دعا آپ کو کرنا ہے۔ وَيَسِّرْهُ لِي، اور یہ آسان کر دے میرے لیے۔ ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، پھر اس کے اندر اے اللہ مجھے برکت عطا فرما۔ اور اگر اے اللہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي، اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ، پھر اس کا آپ نام لیں گے، میرے لیے برا ہے، فی دینی و معاشی، میرے دین کے معاملے میں، میری دنیا کے معاملے میں، اور میری آخرت کے معاملے میں، فَاصْرِفْهُ عَنِّی، تو اے اللہ اس چیز کو مجھ سے ٹال دے، وَاصْرِفْنِی عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، اس چیز کو مجھ سے دور کر دے، اگر وہ بری ہے میرے حق میں، میری دنیا خراب ہوگی، میری آخرت خراب ہوگی، اور میرا دین جو ہے برباد ہو جائے گا، تو مجھ سے دور کر دے اس چیز کو، اور اس چیز کو مجھ سے دور کر دے۔ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے مقدر کر دے بھلائی اللہ جہاں بھی ہو۔ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، پھر مجھے راضی کر دے اس بھلائی سے، اس معاملے سے مجھے راضی کر دے۔ یہ دعا آپ کو کرنا ہے۔ اپنا سارا معاملہ پتہ چلا کہ ہم نے اللہ کو سونپ دیا۔ دعا سنیں آپ، اس کا ترجمہ سنیں، سمجھ میں بات آ گئی کہ اے اللہ میں خیر کی بھلائی، خیر اور بھلائی چاہتا ہوں تیرے قدرت سے، تیرے جو ہے تو جاننے والا ہے، تیرے فضل سے چاہتا ہوں، تو ہی جاننے والا ہے بھلائی برائی کو، میرے حق میں اگر بھلی ہے تو میرے لیے اس کو مقدر کر، آسان کر، اور اگر بری ہے تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ جب اللہ کو ہم اور آپ سونپ دیں گے، کتنا آسان نسخہ ہے ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے۔ اس دین نے جگہ جگہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم دین کو جانیں، دین کا علم حاصل کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم رہنمائی حاصل کریں زندگی کے ان جو ہے راہوں پر جہاں ہمیں اندھیرا نظر آئے،
اس دین کی روشنی کو اٹھائیں اور اسے بچھا دیں وہاں، اس سے ہم روشنی حاصل کر کے اپنا راستہ اختیار کریں اور اپنی دین دنیا کو سنواریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں دین سیکھنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، اور الہ العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے معاملات میں، اپنی زندگیوں میں ہمیں اللہ توفیق دے کہ جہاں مشکل اور پریشانی اور تردد نظر آئے وہاں ہم دین سے روشنی حاصل کریں اور دین کی رہنمائیوں کو اپنائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم الملک البر الرؤوف الرحیم۔